عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے پرسوں رات کو ایک اپنا ویڈیو میسج دیا، اس میں فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ اپنی آزادی کی حفاظت، اپنی جمہوریت کی حفاظت قوم کرتی ہے، کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی فوج نہیں حفاظت کر سکتی، کوئی باہر سے قوت نہیں مدد کر سکتی۔ یہ جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو جمہوریت کی اور قوم کی حفاظت ہے وہ قوم خود کر سکتی ہے، کوئی فوج نہیں کر سکتی، تو یہ جو آج کل عمران خان صاحب کی گفتگو میں فوج اور جوڈیشری بار بار آ رہی ہے، تھوڑا سا غصے کا اور ناگوار پن کا اظہار کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ سال پہلے تک، کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور فوج کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ کیا آپ نے کہا تھا جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں؟ سنیں ذرا۔ میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں۔ اس نے کون سی ایسی چیز کی ہے مجھے بتائیں؟ صرف نواز شریف کی مدد نہیں کی تو خلاف ہو گیا؟ تو صرف اگر عمران خان کی مدد نہیں کی تو عمران خان اس فوج کے خلاف ہو گیا؟ دیکھیں نا حالات کتنی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور ابھی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آئی تھی، وہ فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا سنیں۔ پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو اٹھا رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم؟ مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے؟ ہاں، آپ کو پرابلم نہیں تھی کیونکہ ابھی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی تھی۔ میں آج اپنے ناظرین کے ساتھ، ویورز کے ساتھ کچھ پرانی چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب جب پرویز مشرف کے دور میں قومی اسمبلی کے رکن بنے تو وہ اپنی پارٹی کے صرف ایک واحد رکن تھے، اور اس وقت بے نظیر بھٹو اور نواز شریف یہ دونوں پاکستان سے باہر تھے۔ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ویکیوم تھا، اور اس ویکیوم میں عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت کھل کر پرویز مشرف کی حکومت پہ تنقید کیا کرتے تھے، اور فوج کا جو سیاسی کردار ہے اس پہ بھی تنقید کرتے تھے۔ اب جو فوج کا جو سیاسی کردار ہے اس پہ عمران خان کی جو اس وقت کی تنقید تھی، اسی کو آپ دیکھیں تو وہی جو تنقید ہے اس کو بعد میں پھر جو باقی اپوزیشن پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی اس تنقید کو آگے بڑھایا۔ تو عمران خان صاحب ہوں یا پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہوں، یہ سارے جو ہیں یہ کہتے تھے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے۔ اب جب فوج نے سیاست میں مداخلت کرنی بند کر دی ہے اور وہ آئین کے آرٹیکل 243 کے مطابق چل رہی ہے، 244 کے مطابق چل رہی ہے، تو عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے اس کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے تو ان کی تنقید کیا تھی؟ سنیں وہ ہمارے اس پروگرام کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کے کیا کیا کہتے تھے اور ہم کیا کیا ایئر کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ آئی ایس آئی جنرل نے مجھے کہا کہ عمران الیکشن سے پہلے 2002 کہ جناب آپ جنرل مشرف کی پارٹی آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں۔ تو میں نے ان سے جب نام انہوں نے مجھے بتائے، میں نے کہا پاکستان کے نامور چور اور ڈاکو آپ نے اس پارٹی میں ڈال دیے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں۔ تو مجھے آگے سے جواب دیتا ہے کہ عمران یہ لوگ صرف چوروں کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ آئی ایس آئی کا جنرل کہہ رہا ہے کہ لوگ عمران صاحب صرف چوروں کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو جب آپ ایک اسٹیبلشمنٹ خود ان لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور یہ غلط اپنی بہتری کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگ اچھے لوگ بھی تو ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ تو مشاہد کو تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے نا غالباً، ہم سپورٹ کر۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور عمران خان صاحب کھل کے آئی ایس آئی پہ تنقید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی کو فوج میں مداخلت نہیں کرنی، سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور جن چوروں ڈاکوؤں کا انہوں نے ذکر کیا نا، یہ اشارہ ان کا تھا چودھری پرویز لائی صاحب کی طرف کہ ان کو وہ اس وقت چور ڈاکو کہتے تھے۔ بعد میں پھر یہ اور بھی ایجنسیوں کا جو کردار ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اس پہ اور بھی تنقید کرتے رہے، اور وہ تنقید بھی ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائی۔ ذرا وہ پرانی باتیں بھی یاد کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری ایجنسیز نے جو کیا ہے، اٹھا کے لوگوں کو امریکہ کے ہاتھ پکڑایا ہے، جو عافیہ صدیقی سے کیا ہے، پتہ نہیں کتنے اوروں سے کیا ہے۔ یہ اگر سپریم کورٹ اس کو، جو بھی ایجنسیز انوالوڈ ہیں اس میں، ان کو اگر ایک دفعہ کٹارے میں کھڑا کر دیا انہوں نے، جو مجھے بڑی خوشی ہے سپریم کورٹ کر رہا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اوپر سے یہ دھبا اٹھنا چاہیے۔ دیکھیں، کسی ایجنسی کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ آپ جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بن جائیں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، اگر انشاءاللہ تحریک انصاف پاور میں آئی، میں آپ کو موٹی موٹی چیز کہتا ہوں، کبھی اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا، یا میں نہیں ہوں یا وہ ایجنسیز نہیں ہیں۔
اب یہ فیصلہ تو آپ کریں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنے جو اقوال زریں تھے ان پہ کتنا عمل درآمد کیا. لیکن اس کلپ میں وہ سپریم کورٹ کی تعریف کر رہے تھے اور پھر سپریم کورٹ میں ایک اصغر خان کیس بھی چل رہا تھا. اس کے بارے میں عمران خان کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں. ایئر مارشل کا جو کیس ہے اس میں پیسے دیے ہوئے ہیں پولیٹیشنز کو آئی ایس آئی نے. جنرل دورانی کی پوری ایفیڈیوٹ ہے اس کے اندر. اب آئی ایس آئی جب وہاں جائے گی اور بتائیں گے تو ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا اور کس کو پیسے دیے ہیں. اسٹیبلشمنٹ لوگ تو نہیں نکال سکتی, پیسے دے سکتی ہے نا. آئی ایس آئی آج تک پیسے دیتی رہی ہے. اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ ہی چلتا ہے نا کام. آئی ایس آئی کا کوئی کام انٹرنل پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے. صرف آئی ایس آئی کا کام ہونا چاہیے بیرونی خطروں کا, اور وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. لیکن جب وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, ایک سیاستدان کو پیسے دیتے ہیں, یہ تو خیر ہر طرح برا ہے. ایک تو برا اس لیے ہے کہ غریب اس قوم کے ٹیکس کا پیسہ ہے, اور دوسرا برا اس لیے کہ وہ الیکشن میں ریگنگ کر رہے ہیں. تو آئی ایس آئی کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, سیاستدانوں میں پیسے نہیں بانٹنے چاہیے. یہ عمران خان صاحب ہمارے پروگرام میں بار بار کہتے تھے اور ہم ان کو بار بار اپنا پلیٹ فارم مہیا کرتے تھے. وہ یہ باتیں کہتے رہے اور پھر وہ خود وزیر اعظم بن گئے. اور پھر جب ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں فوج اور آئی ایس آئی نے سیاست میں مداخلت سے انکار کرنا شروع کر دیا تو عمران خان صاحب نے ان کو خود بلا کے کھینچ کے سیاست میں گھسیٹنا شروع کیا. جیسا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ کو بتایا کہ یہ پرائم منسٹر آفس تھا جس نے کچھ دن پہلے جب بحران چل رہا تھا تو آرمی چیف کو کانٹیکٹ کیا کہ جناب آپ ہمارا کو بیچ بچاؤ کرا دیں, اور ان کو بلایا ڈی جی آئی ایس آئی کو اور آرمی چیف کو, اور ان کو کہا کہ جا کے اپوزیشن سے بات کریں کہ وہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں. تو جب آپ وزیر اعظم بن گئے تو پھر آپ خود بار بار فوج کو سیاست میں انوالو کرنے کی کوشش کرتے رہے. اسی لیے ہم آپ کو آپ کی پرانی باتیں یاد کروا رہے ہیں. الفاظ آپ کیا استعمال کرتے رہے, ذرا ان پہ بھی غور کریں. بار بار جب جنرلز پاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مایوس کر دیتے ہیں کہ جنرلز پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے دیتے, وہ پھر اپنے پتوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. فوج ایک مینوفیکچر کرتی ہے لیڈرشپ, جان کے لے کے اس انسان کو آتے ہیں جس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اب کنٹرول کس کو کر سکتے ہیں؟ یا وہ کرپٹ ہوتا ہے, یا اس کے کرپشن کی فائل ہوگی اس کو کنٹرول کریں گے, اور یا پھر ایک نااہل آدمی ہوگا جس کی کوئی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی. تو لفظ بڑے سخت عمران خان استعمال کرتے رہے, اور آپ عمران خان یاد کریں کہ آپ کہاں پہ جا کے یہ باتیں کرتے رہے ہیں. اور ہمارے پروگرام میں تو آپ نے یہ بہت باتیں کی, اور ہمارے پروگرام میں یہ باتیں ایئر ہوتی تھیں اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. حالانکہ یہ عمران خان صاحب کی تنقید ہوتی تھی, اور بعد میں یہ ہوا کہ ہمارے بارے میں آپ ہی کی پارٹی نے جو غلط فہمیاں تھیں ان کو مزید بڑھا چڑھا کے پیش کیا, اور آپ حکومت میں چلے گئے اور ہم پر پابندیاں لگ گئیں. آپ پاکستان آرمی کا جو ماضی میں کردار ہے, ماضی کا کردار, اس پہ انگریزی میں بھی تنقید کرتے تھے, اور کہاں جا کے تنقید کرتے تھے ذرا دیکھیں آپ. Army has played a negative role in Pakistan. It has stunted the growth of democracy because whenever democracy has floundered, the army has walked into the vacuum. And the worst thing that they did was they planted puppets. In fact, they chose politicians who they could control. یہ انہوں نے شاید ڈیوڈ فراسٹ کو یہ انٹرویو دیا تھا. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان کی ایک اہم سیکورٹی ایجنسی, پاکستان کے اداروں کے بارے میں ایک ایسی بات کی ایک غیر ملکی فورم پر کہ اگر کوئی اور کرتا تو اس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ضرور بنتا, لیکن شاید یہ عمران خان صاحب تھے اس لیے ان کو بخش دیا گیا. سنیں انہوں نے کیا کہا. I can tell you one thing. You see, I again go back. The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between Pakistan. There had to be links because they trained them. Now, as I said, after 9/11, when we did a 180-degree turn and went after those groups, you know, not everyone agreed with us. But in the army, people didn't agree with us. And so, as I said, there were more insider attacks in Pakistan. ذرا اپنے دل سے پوچھئے, یہ بات اگر آصف زرداری نے یا نواز شریف نے یا اختر مینگل نے یا ڈاکٹر مالک نے یا کسی اور نے کی ہوتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا. آج کل وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو میری حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو یہ ایک امریکی سازش ہے.
سنیں نیو یارک کی جو ایشیا سوسائٹی ہے, ایشیا سوسائٹی, وہاں پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. Because people already know that the establishment itself is fighting election. The Q League, which Musharraf has created, the whole state machinery is working together, in its election campaign. It's not the fault of generals. It's the institution which they come out of. They just don't have the vision to run a country. They are not equipped to deal with normal human beings. They don't understand debate and consensus and stuff. And so as Churchill once said, war is too serious a business for generals. I really believe that they're not equipped to make these decisions. They should be given, projects, okay, go capture that hill. But when you tell them to run the country, it doesn't work. تو یہ تھا امریکہ. عمران خان صاحب انڈیا میں جا کے بھی بہت کچھ کہتے رہے ہیں. ہم نے ویسے ایسی غلطی کبھی نہیں کی, لیکن عمران خان صاحب کی بہت سی غلطیاں معاف کی جاتی رہی ہیں. ذرا سنیں یہ انڈیا میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکا. جب اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, آج تک ہماری تاریخ میں اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. تو یہ تھا انڈیا کا ٹی وی. اب میں نے آپ کو ساری پرانی باتیں اس لیے سنوائی ہیں اس لیے نہیں سنوائی کہ عمران خان صاحب جو بھی باتیں کر رہے تھے یہ کوئی تاریخ میں ان کے الفاظ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. وہ ایئر مارشل اصغر خان کا جو سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا اس کا بار بار ذکر کرتے رہے. وہ کہتے رہے ایجنسیز کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اب جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف ہیں اور آئی ایس آئی میں ایک نئے ڈی جی صاحب آ چکے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کو یہ بار بار کہتے رہے کہ آپ ہمیں سیاست سے دور رکھیں, تو عمران خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ سے زیادہ نیوٹرل اور ڈیموکریٹک جرنیل میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. آج کل ان کے جلسے دیکھیں, وہاں پہ نعرے جو لگ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جو ان کی پارٹی ٹرینڈز چلا رہی ہے, تو وہ سارے کے سارے فوج کے خلاف ہیں, سارے کے سارے جوڈیشری کے خلاف ہیں. تو میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب ماضی میں ہمارے اسی پروگرام میں اور پبلک فورمز پہ یہ سیاست میں فوج اور ایجنسیز کی مداخلت کی مخالفت کرتے رہے. اب جب کہ فوج نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے سیاست میں مداخلت سے پرہیز کرنا شروع کر دیا, آرٹیکل 244 پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیا, تو عمران خان صاحب کو ایک غیر ملکی سازش یاد آ گئی ہے, اور وہ اور ان کے حامی ان اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جس کا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ذکر کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ اس سے پرہیز کریں اور قوم اس پروپیگنڈے پہ کان مت دھرے.